العالمین کے حکم کو ایک سائڈ پر رکھ کر اگر اس چیز کو عقلی طور پر بھی دیکھا جائے، عقلی طور پر بھی دیکھا جائے، جو ان کی سمجھ میں بات آ جائے وہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم یا کسی بھی معاشرے کی غربت کو ختم کرنے کے لیے، کسی بھی قوم کے افلاس کو ختم کرنے کے لیے اسے بھکاری نہیں بنایا جاتا، اسے روزگار کے مواقع دیے جاتے ہیں، اسے روزگار کے مواقع دیے جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عوام سے غربت ختم ہو جائے، بے روزگاری ختم ہو جائے، تو آپ کو انہیں ماہانہ آمدن نہیں لگانی ہے، آپ کو 3-3 ہزار روپے کے کارڈ نہیں جاری کرنے ہیں، آپ کو انہیں عید کے اوپر راشن کارڈ نہیں جاری کرنے ہیں، آپ کو انہیں روزگار کے مواقع فراہم کرنے ہیں تاکہ آپ کی قوم بھکاری نہ بنے بلکہ خوددار بنے۔ آپ کسی غریب کی شادی کروا دیں گے، وہ بھکاری بنے گا، خوددار نہیں بنے گا۔ قربانی ایسا عمل ہے جو نہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے بلکہ اس کے اندر لوگوں کے لیے روزگار کے کتنے ہی مواقع دیے جاتے ہیں۔ کیٹل انڈسٹری ہے جو فارمنگ ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو دیہاتی ہیں اور وہ جانور پالتے ہیں، پوستے ہیں، سارا سال محنت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ان کا روزگار چلتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو لوڈنگ کا کام کرتے ہیں، جو ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں، عام دنوں میں جن کا کام اچھا نہیں چلتا، عید کے دنوں میں اچھا چلتا ہے، اچھا کماتے ہیں، یہاں سے جانور وہاں ٹرانسفر کر رہے ہیں، وہاں سے وہاں کر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا جو نظام ہے، وہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہوتا ہے اس کے اندر لازمی طور پر کچھ نہ کچھ حکمت پائی جاتی ہے۔ وہ انسان کو سمجھ آئے یا نہ آئے یہ الگ بات ہے، کچھ کی حکمت انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، کچھ کی نہیں آتی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی کام، کوئی بھی خلقت یا کوئی بھی مخلوق یا کوئی بھی حکم وہ حکمت سے خالی ہو، ایسا نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر جو بھی تخلیق کیا ہے وہ بیکار ہے؟ ہم نے دنیا کے اندر کسی ایک کیڑی کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ آپ کے دماغ میں، آپ کی عقل میں اس کی حکمت آ جائے نہ آئے نہ صحیح، لیکن ہماری طرف سے کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تو یہ ان کا جواب ہے کہ غربت کو ختم کرنے کا طریقہ پیسے بانٹنا نہیں ہے بلکہ روزگار کے مواقع دینا ہے، اور اصول معاشیات سے جو واقف ہے، اصول معاشیات کا باوا ہے کہ اس کا کلیہ ہے کہ کسی بھی معاشرے سے غربت تب ختم ہوتی ہے جب پیسے والوں کا پیسہ معاشرے کے اندر گردش کرتا ہے، جب پیسہ ایک جگہ پہ رک جاتا ہے، ایک جگہ پہ سیو ہو کے رہ جاتا ہے، بینک اکاؤنٹس میں پڑا رہتا ہے، تو اس معاشرے میں غربت بڑھتی ہے۔ لیکن جب وہ پیسہ نکل کے مارکیٹ کے اندر آتا ہے، وہ معاشرے کے اندر چکر لگاتا ہے، امیر کا پیسہ غریب کے پاس، غریب کا پیسہ اس سے نچلے غریب کے پاس، اور پھر وہ پیسہ ایسے گردش کرتا ہے، تب اس معاشرے سے غربت ختم ہوتی ہے، افلاس ختم ہوتا ہے۔ اور قربانی کا طریقہ وہ طریقہ ہے جس کے اندر پیسہ گردش کرتا ہے، امیر سے پیسہ نکلتا ہے، بینک اکاؤنٹ سے نکلتا ہے۔ کیوں امیر سے؟ کیونکہ قربانی ان کے اوپر ہے جن کو اللہ رب العالمین نے وسعت دی ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے ہمت دی ہے، قربانی ان کے لیے ہے۔ اور وہ پیسہ نکلتا ہے، غریب طبقے کے پاس آتا ہے، دیہاتی طبقے کے پاس، اس سے چلتا ہے، ٹرانسپورٹرز کے پاس جاتا ہے، اور اس کے بعد جو قربانی کی کھالیں ہوتی ہیں ان سے آپ کی لیدر انڈسٹری چلتی ہے۔ آپ کا لیدر کا کام، آپ کے کپڑے، آپ کے جوتے، سارا کچھ کہاں سے آتا ہے؟ یہ نہیں جانوروں کی کھالوں سے آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض قربانی کے اوپر وہ منکرین حدیث کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو لبرل نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو بے دین نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے۔ اب دیکھنے میں، سننے میں یہ جملہ کتنا خوبصورت ہے کہ ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، ہماری نجات کے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، سننے میں بہت پیارا جملہ ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ اب وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم صرف اور صرف حج کرنے والوں کو دیا ہے، باقی سارے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اب حدیث سے تو ان کو نہیں منایا جا سکتا کیونکہ حدیث کا وہ انکار کرتے ہیں۔ ان کو نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس بندے کے پاس قربانی کی طاقت ہو اور وہ طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کی وسعت ہو، قربانی کی طاقت ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، اللہ کی طرف سے ہمت دی گئی ہو اور وہ اس ہمت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ لیکن آپ اس کے سامنے یہ پیش نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے اپنی خلیل کی سنت کو آنے والے سبھی لوگوں کے لیے زندہ رکھا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تو یہ قرآن کا ثبوت ہے، قرآن سے دلیل ہے کہ یہ قربانی صرف اور صرف حجاج کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو تمام کے تمام انسانوں کے لیے زندہ رکھا ہے جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ تیسری چیز جو ملحدین کا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے اوپر مسلمان لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح کرتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح کرتے ہیں، جس سے جانوروں کی نسل کشی ہوتی ہے، جس سے جانور ختم ہو رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں کتنے اسلامی ممالک ہیں اور کہاں کہاں قربانیاں ہوتی ہیں، تو ایک سال میں اگر اتنے جانور ذبح کیے جائیں گے تو جانور تو معدوم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جانوروں کی افزائش نہیں ہوگی۔ تو ان معترضین کے اعتراض کے لیے سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ پاکستان کا جو فارمنگ کا سروے ادارہ ہے اس کے مطابق 2016 سے 26 تک ایک بھی سال ایسا نہیں ہے جس کے اندر جانوروں کی تعداد سابقہ سال سے کم ہو۔ ہر سال جانوروں کی تعداد سابقہ سال سے زیادہ ہوتی ہے، بڑھتی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا کرشمہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کمال ہے اور اللہ رب العالمین کا اعجاز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے کہ وہ جانور جو مسلمانوں کے کھانے کے لیے حلال کیے گئے ہیں وہ جانور آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں، اور جو جانور مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہیں وہ آپ کو کم نظر آتے ہیں۔ جنگلی جانوروں کو کون ذبح کرتا ہے؟ جنگلی جانوروں کو کون کھاتا ہے؟ آپ رپورٹس پڑھ کے دیکھیں، جو جنگلی جانور ہیں وہ سالانہ کم ہو رہے ہیں، لیکن جو حلال جانور ہیں مسلمان قربان کرتے ہیں وہ کم نہیں ہو رہے، وہ زیادہ ہو رہے ہیں، ہر سال بڑھ رہے ہیں۔ لیکن جو جنگلی جانور ہیں جن کو کوئی نہیں کھاتا وہ کم ہو رہے ہیں۔ اب ان عقل کے اندھوں سے کوئی سوال کرنے والا ہو کہ ان جانوروں کو کون کم کر رہا ہے؟ ان جانوروں کو تو مسلمان قربان نہیں کر رہے۔ مسلمان تو شیر کی قربانی نہیں کرتے، چیتے کی قربانی نہیں کرتے۔ کتنے ایسے پرندے ہیں جو ہم کو چند سال پہلے نظر آیا کرتے تھے، آج کل وہ نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ کتنے ایسے جانور ہیں جو چند سال پہلے وافر مقدار میں نظر آتے تھے، آج کل وہ نظر ہی نہیں آتے۔ کہاں چلے گئے وہ؟ ان کو تو مسلمان ذبح نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ فضول اعتراض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین جب کوئی حکم صادر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی مہیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی مہیا کرتے ہیں۔ چوتھا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنی زبان کے ذائقے کے لیے صرف اپنی لذت کے لیے لاکھوں جانوروں کی جان لیتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ اور یہ اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ لبرل طبقہ، بے دین طبقہ، جو ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر پرکھتے ہیں۔ اب لبرل انسان ہے اور اس کی کتاب ہے انسانی تہذیب کا ارتقاء۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، کہ جب دنیا کے اندر پہلا انسان جناب آدم علیہ السلام آئے تو آتے ہی اللہ رب العالمین نے ان کو تمام چیزوں سے متعارف کروا دیا۔ علم آدم الاسماء كلها، اللہ رب العالمین نے ایک ایک چیز کا انہیں نام سکھایا، ایک ایک چیز کا نام بتایا کہ یہ گندم ہے، یہ چاول ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ پینے کی چیز ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔
علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، جن سوالوں کے جواب میرے اس نبی آدم کو آتے ہیں آپ ان سوالوں کے جواب دے کے دکھاؤ. نہیں آئے. ہمارے نزدیک، اسلام کے نزدیک انسانی تہذیب کا ارتقاء یہ ہے کہ انسان کی جو تہذیب ہے اس کی ابتدا کیسے ہوئی، وہ کیسے چلی. کہتے ہی اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو ہر چیز کے بارے میں معلومات دے دی. لیکن جو لبرل سوچ رکھنے والے ہیں ان کے نزدیک یہ نہیں ہے. ان کے نزدیک انسان پہلے بندر تھا، اور کچھ بندر ایسے ہیں جو آج بھی بندر ہی ہیں، حرکتیں آج بھی بندروں والی ہیں، کیونکہ ان کا یہ نظریہ ہے. اور ان کے مطابق یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انسان انسانیت کی طرف آیا، اور جب یہ انسان بن گیا تو اس کا کھانے پینے کا جو پہلا ذریعہ تھا وہ شکار تھا. جو کھانے پینے کا، اپنی صحت کو چلانے کا پہلا ذریعہ تھا وہ شکار تھا. یہ کس کا کہنا ہے؟ لبرل کا. اس کا جو کہتے ہیں کہ قربانی کرنا جانوروں کے اوپر ظلم ہے، اور اس اسلام کو کہتے ہیں ظلم ہے جس نے جانور کو ذبح کرنے کے بھی آداب بتائے ہیں، جس نے بتایا کہ چھری تیز ہونی چاہیے، جس نے بتایا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، اسے دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے. یہ اسلام ہے. اور وہ لبرل ہمیں بتا رہے ہیں کہ جانوروں کے اوپر ظلم ہے، جن کے مطابق انسان کی ابتدائی شکار سے ہوئی تھی، اور وہ شکار صرف انسانوں تک، وہ جانوروں تک محدود نہیں تھا، بلکہ اگر کوئی طبقہ، اگر کوئی گروہ مل کر کسی انسان کو بھی پکڑ لیتا تو اس کا بھی شکار کر سکتا تھا. یہ ان کی اپنی زبان سے اعتراف ہے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جانوروں کے اوپر ظلم ہے. دوسری چیز، کیا یہ ظلم صرف عید کے اوپر ہوتا ہے؟ کیا سارا سال جو اچھی جیکٹس ہوتی ہیں، جو اچھے چمڑے کی بنتی ہیں، ہمارا کیا خیال ہے کہ وہ کہاں سے آتی ہیں؟ وہ باہر سے آتی ہیں. ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو جیکٹس امریکہ سے آتی ہیں، جو جوتے وہاں سے آتے ہیں، وہ اچھے چمڑے کے بنے ہوتے ہیں. اور وہ اچھا چمڑا کہاں سے آتا ہے؟ وہ جانوروں کی کھال اتاری جاتی ہے، وہ جانوروں کی کھال سے تیار کیا جاتا ہے. اچھے کپڑے، جو موٹے کپڑے ہوتے ہیں، جو سخت سردی میں استعمال ہوتے ہیں، وہ انگریز استعمال نہیں کرتے، وہ لبرل استعمال نہیں کرتے، وہ بے دین لوگ استعمال نہیں کرتے، وہ عقل پسند لوگ استعمال نہیں کرتے. اگر وہ کرتے ہیں تو وہ کہاں سے آتے ہیں؟ در حقیقت یہ سارے اعتراضات نہ تو جانوروں کے حق میں ہیں، اور نہ ہی غربت کے حق میں ہیں، نہ ہی غریبوں کے حق میں، نہ ہی جانوروں کے حق میں، نہ ہی پیسہ بچانے کے لیے. یہ سارے کے سارے اعتراضات کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح اسلام کے جو شاعر ہیں ان کو معدوم کیا جا سکے. جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جن کے بارے میں اللہ کو حکم ہے لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کریں، ان کی بے حرمتی کی جائے، ان سے مسلمانوں کو روکا جائے، ان سے مسلمانوں کو باز کیا جائے، چاہے وہ ان کے دماغ میں اچھے جملے پیدا کر کے کیا جائے یا برے جملے پیدا کر کے. اب ان میں سے کوئی بھی جملہ آپ منفی نہیں سنیں گے، کوئی بھی جملہ سن کر آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ منفی جملہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ اللہ رب العالمین نے کچھ چوپائے انسان کے لیے حلال کیے. اور یہ جو لبرل طبقہ ہے، جو عقل پسند لوگ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جانوروں کے اوپر ظلم ہے، یہ KFC اور میکڈونلڈ یہ کس کا ہے؟ یہاں پہ سبزیاں بنتی ہیں؟ سبزیاں نہیں بنتی ہیں. اور ڈیلی کی بنیاد پہ یہ کام چلتا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پہ چلتا ہے. وہاں پہ ان کو جانوروں پہ ظلم نہیں یاد آتا، وہاں پہ جانوروں کی نسل کشی نہیں یاد آتی. لیکن جب مسلمانوں کے شاعر کی باری آتی ہے، جب اللہ کی نشانیوں کے اوپر جانور ذبح کرنے کی باری آتی ہے، تب ان کو جانوروں کے اوپر ظلم بھی یاد آتا ہے، تب ان کو غربت بھی یاد آتی ہے، تب ان کو جانوروں کی نسل کشی بھی یاد آتی ہے، تب انہیں یہ بھی یاد آتا ہے کہ جانور معدوم ہو جائیں گے. کہ سارا سال کون کھاتا ہے، کون ذبح کرتا ہے؟ یہ بے جان چیزیں ہوتی ہیں. آخری دو باتیں. نمبر 1 کہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کے دانت بالکل سیدھے ہوتے ہیں، جن کے دانت بالکل سیدھے ہوتے ہیں، اور وہ دانت ایسے ہوتے ہیں جو چارہ کھانے کے لیے موزوں ہوتے ہیں، گوشت کھانے کے لیے موزوں نہیں ہوتے. جو جانور چارہ کھاتے ہیں ان کے منہ میں صرف وہی دانت ہوتے ہیں، اور وہ جانور جو گوشت کھاتے ہیں ان کے منہ میں نوکیلے دانت ہوتے ہیں جو صرف اور صرف گوشت کھانے کے لیے موزوں ہوتے ہیں. انسان ایسی مخلوق ہے جس کے منہ میں اللہ رب العالمین نے سیدھے دانت بھی لگائے اور نوکیلے بھی لگائے ہیں.
جو اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، اللہ کی طرف سے دلیل ہے کہ انسان گوشت کھانے کے لیے بھی موزوں ہے اور سبزیاں کھانے کے لیے بھی موزوں ہے، اور انسان کے معدے کی بناوٹ ایسی ہے جو گوشت کو بھی ہضم کرنے کے لیے ہمت رکھتا ہے اور سبزی کو ہضم کرنے کے لیے بھی ہمت رکھتا ہے، ورنہ جو جانور چارہ کھاتے ہیں آپ ان کو گوشت کھلائیں گے وہ بیمار پڑ جائیں گے۔ دوسری بات، انسان کی نشو نما کے لیے، انسان کی اچھی صحت کے لیے 20 کے قریب امائنو ایسڈ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی صحت کے لیے ضروری ہیں، جو اس کی صحت کے لیے ضروری ہیں، اس کی پرورش کے لیے، اس کی بڑھوتری کے لیے ضروری ہیں، اور ان میں سے 9 ایسے ہیں جو گوشت کے علاوہ کسی بھی چیز سے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ ان میں سے 9 امائنو ایسڈز ایسے ہیں جو گوشت کے علاوہ کسی بھی اور خوراک میں نہیں پائے جاتے۔ اس لیے جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، وہ بھی گوشت کھاتے ہیں، اس لیے وہ صحت افزا زندگی گزارتے ہیں، اور وہ محدود نہیں کھاتے ہیں، ان کے ہاں تو حلال حرام کی بھی تمیز نہیں ہے، جو ہاتھ لگ جائے کھاتے ہیں۔ لیکن یہ سارے کے سارے اعتراضات جب اسلام کی باری آتی ہے تبھی انہیں یاد آتے ہیں، جب مسلمان اپنے اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں تبھی انہیں یاد آتی ہیں۔ اور افسوس کی بات ان کے لیے یہ ہے کہ جن عقلی بنیادوں پر وہ اعتراضات کرتے ہیں وہ عقلی بنیادیں